حیات دنیا، مجھے اپنی عزت کی قسم اس دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اسے رسوا کر دوں گا۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور پھر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اسے دھکیل دوں گا۔ تو ایمان کامل کی شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر اس درجہ اخلاص آ جائے کہ اس کا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ بولیے، لہذا وہ عبادت ہو، ریاضت ہو، وہ لباس ہو، وہ وضاحت ہو، وہ شخصیت ہو، وہ انسان کی معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم فقط اس لیے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کا دل لرز جائے کہ کہیں میرا قدم غلط اٹھ گیا تو میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے مصطفیٰ مجھ سے اپنا چہرہ پھیر نہ لے، حضور مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دے، آقا اپنے قدموں سے دور نہ کر دے، میرا خدا اپنی رحمت سے مجھے محروم نہ کر دے۔ بس اگر یہ خوف، یہ خشیت، یہ فکر پختہ ہو گئی اور اللہ کی رضا کا بندہ ہمہ وقت متلاشی رہا، اس کا ایمان بھی کامل، اس کا تقوی بھی کامل، اور یہی ایمان اور تقوی کا کمال پھر اسے رفتہ رفتہ اپنے مولا کے قریب کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے دوستی کا راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی محبت کا راستہ، پھر اللہ کی قربت کا راستہ، پھر اللہ رب العزت کی ولایت کا راستہ اس کے لیے ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں، خشیت نہیں، دل کے اندر رقت نہیں، نرمی نہیں، دل پتھر کی طرح سخت ہے، خدا کی مخلوق کے ساتھ فرعونوں والا معاملہ ہے، لوگوں کو اپنا معاذ اللہ زر خرید غلام سمجھ لیا اور خدا کی مخلوق کے سر کے اوپر فرعون بن کے بیٹھ گیا۔ اسے اپنے بے شک مال پر ناز ہو، دولت پر ہو، اپنے عبادت پر ہو، ریاضت پر ہو، اسے اپنے علم پر ہو، اپنی فقیری پر ہو، جس شے پر بھی ناز ہو، اگر اس کے دل کے اندر سے خدا کا خوف اور خشیت نکل گئی اور اس نے اپنے نفس کی مرضی کا سودا کر لیا، جو چیزیں دل کو اچھی لگی انہیں دین بنا کر قبول کر لیا، جو نہ اچھی لگی کہا کہ ہم اس شریعت کے تابع، بولیے، ہم جو چاہے کریں، یہ تمہاری سوچ غلط ہو سکتی ہے مگر تمہارے شیخ کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر اس خیال اور اس سوچ کے ذریعے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تمسخر اور مذاق بناتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے خزی فی الحیات الدنیا، لوگوں یہیں سے وہ رسوا ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر اسے اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت بچا، پھر رب خود اسے رفتہ رفتہ اس کے انجام تک پہنچا جاتا۔ لہذا ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ حضور کی کامل غلامی کا حق ادا کیا جائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، حضور کے دین سے، حضور کی شریعت سے، حضور کے نظام سے، حضور کی غلامی سے کامل وفا کی جائے۔ کیا کی جائے؟ بولیے، کامل وفا۔ بس یہی اللہ والوں کا پیغام، یہی قرآن کا پیغام، یہی رسول کی شریعت کا، آقا کے دین کا پیغام، یہی رب کے قرآن کا پیغام، اور یہی اس دور میں تحریک منہاج القرآن کا پیغام، ہر اللہ کے نیک بندے کا، ہر اللہ کے کامل ولی کا۔ اور وہ پیغام کیا؟ آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا، آؤ کہ سب حضور سے، اونچا چا بولیے، آؤ کہ سب حضور سے، بس جو حضور کا وفادار ہو آپ بھی اس کے وفادار بن جاؤ، اور جو میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرے اس سے کبھی وفا، اس سے کبھی وفا، جو حضور کو ناراض کر دے اس کے پیچھے کبھی نہ چلا جائے، بس اسے اپنا امام بنا لو، پیشوا بنا لو، مقتدا بنا لو، شیخ بنا لو، مرشد بنا لو، اس کے وفادار ہو جاؤ، جان نثار ہو جاؤ، جو میرے آقا کا جان نثار ہو جائے، جو حضور کا کامل وفادار ہو جائے۔ یہ پیغام اللہ کے ہر ولی نے دیا، اللہ کے ہر نبی نے دیا، اللہ کی ہر آسمانی الوہی کتاب نے دیا۔ یہ پیغام ہمیشہ سے
انسانیت کی فلاح کا پیغام، انسانیت کی بقا کا پیغام، انسانیت کی سربلندی کا پیغام، یہی پیغام بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، یہی پیغام حضور کے صحابہ کرام کی بارگاہ سے، صدیق اکبر کی بارگاہ سے، فاروق اعظم کی بارگاہ سے، خلفائے راشدین کی بارگاہ سے، حضور سیدنا غوث العالم کی بارگاہ سے، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ سے، حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ سے، یہی حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ کا پیغام، یہی بہاؤالدین نقشبند کا پیغام، یہی دربار عالیہ موڑا شریف کا پیغام، یہی آستانہ عالیہ پھلکوٹ شریف کا پیغام، یہ سب اللہ والوں کے تمام آستانوں کا یہی پیغام، اللہ کے تمام اولیاء کا یہی پیغام، اللہ کے تمام نیک محبوب بندوں کا یہی پیغام، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ عالی اور تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام حضور علیہ السلام کی امت کے نام۔ آئیے بس اس پیغام پر کان دھرتے ہوئے ہم ظاہراً بھی اور باطناً بھی آقا علیہ السلام کے اس طرح وفادار ہو جائیں کہ پھر دل ہر وقت حضور کے قدموں پر نثار ہوتا چلا جائے اور سر ہر وقت اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے، دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جس دنیا کے لیے تو مارا مارا پھرتا ہے، اے بندے یہ دنیا تو ہے ہی کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے، خود خدا بھی تیرا ہو جائے گا، اس کی ساری خدائی تیرے۔ شرط یہ ہے کہ تو حضور کا وفادار ہو، شرط یہ ہے کہ تو حضور کا، بولیے حضور کا وفادار ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس وفا میں کمال عطا کرے، اس کامل وفا کے اوپر ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اور اسی وفا کی راہ پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر منعقد کی گئی، آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے عشق و ادب میں، حضور کی غلامی کے اظہار کے لیے جس محفل کا انعقاد ہوا، اس کے انعقاد پر میں جمی خادمین دربار عالیہ پھلکوٹ شریف اور جمی کارکنان تحریک منہاج القرآن اور پھر بالخصوص محترم عزیز الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جو اس کے منتظم ہیں، اور ان کے تمام رفقائے، ان کے احباب، اور اسی طرح محترم حاجی رمضان صاحب، اللہ پاک ان کو برکت عطا کرے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ساتھی اس نیک عمل کے اندر شریک ہوئے، جنہوں نے تعاون کیا، دامے درہمے قدمے سخنے، اللہ پاک ان کے ایک ایک اٹھنے والے قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں زندہ اور سلامت رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا کرے، اور کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارے سروں پر حضور کی کملی کا سایہ، ہم آقا علیہ السلام، ہمارے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ارض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع ارض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فگن دینوں دنیا کا چاند، آیا جلوہ آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت سے مسعود فتح کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے تیرے محبوب کے ذکر کی، تیرے حبیب کے بیان کی اس پاکیزہ مجلس کو تیری بارگاہ میں بطور توسل پیش کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا ہمارے دلوں کی تاریکیاں دور فرما، ہمارے سینوں کو معرفت کے نور سے منور فرما۔ الہی تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے حضور کی امت کے جمیع اولیاء کا واسطہ، تجھے محبوبین کا مقربین کا واسطہ، الہی تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے تاریک دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے، ہمارے سینوں کو تقویٰ کے نور سے روشن فرما دے۔ مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والی جبین عطا فرما، اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اپنے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما، محبت میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ مولا حضور کی کامل غلامی عطا فرما، آقا کی اطاعت عطا فرما، حضور کی اتباع عطا فرما، اطاعت مصطفیٰ کا صدقہ، اتباع رسول کا صدقہ۔ یا اللہ اس مجلس کے جتنے حاضرین ہیں ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے۔ مولا جو جو اپنے دلوں میں آرزویں لے کے آئے ہیں، مرادیں لے کے آئے ہیں، حاجات لے کے آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، مولا جتنے تنگ دست آئے ہیں انہیں غنی فرما دے، مولا جتنے مجبور آئے ہیں ان کی مجبوریاں دور فرما دے۔ اے اللہ جتنے مقروض آئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جن کی ہاں اولاد نرینہ نہیں مولا ان کو نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ الہی جن جن کے دلوں میں جو جو نیک آرزویں ہیں، پاکیزہ آرزویں ہیں، مولا اپنے حبیب کی غلامی کا واسطہ ان کی تمام نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ ان سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ان کے رزق کاروبار جان و مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے بزرگ والدین مشائخ جو اس دنیا سے چل بسے مولا ان سب کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا بالخصوص محترم عزیز الرحمان صاحب جنہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا، ان کی آج برسی ہے مولا، اے اللہ اس پاکیزہ محفل کا واسطہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباق فرما دے، ان کی قبور میں اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، اور قیامت کے دن انہیں اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، تاجدار کائنات کی کالی کملی کا سایہ عطا فرما، حضور کی محبت میں جینا عطا فرما، محبت مصطفیٰ میں مرنا عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللهم انی اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا